اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. عزیزان محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں اس بیوی کی سیرت اور اس بیوی کا مقام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی زیارت ایک معصوم امام کی زیارت کا درجہ رکھتی ہے، معصوم امام کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے. وہ بیوی جس کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں اس معصوم امام نے کہ جو تقریباً 60 برس پہلے اس بیوی کی ولادت سے جس کی شہادت ہوئی، وہ بھی اس بیوی کا تذکرہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ بیوی کہ جس کی قبر کی زیارت معصوم امام یہ کہہ کر بیان کرتا ہے کہ اس کی زیارت میری زیارت، جس نے اس کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے میری زیارت کی، اور جس نے اس بیوی کی زیارت کی وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہے جناب معصومہ قم کہ جن کا نام فاطمہ ہے، 4 معصوم امام اس بیوی کی زیارت کرنے کی سفارش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. امام صادق علیہ السلام تقریباً 70 برس پہلے اس بیوی کی زیارت کا اور زیارت کے مقام کا، اس بیوی کی قبر جس سرزمین پر ہوگی اس کی نشاندہی تقریباً 70 برس پہلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امام کاظم علیہ السلام سے اس بیوی کی شان نقل ہوئی. امام رضا علیہ السلام نے اس بیوی کے مقام و منزلت کو بیان کیا، اور اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام نے اس بیوی کی عظمت کو بیان فرمایا. امام صادق علیہ السلام آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش میں اس بیوی کی زیارت کروں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ اس بیوی کی ولادت سے 2 سال قبل چھٹے امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مختلف انداز میں ہمیں روایت ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق کم میں میرے بیٹے موسیٰ ابن جعفر کی ایک بیٹی کو دفن کیا جائے گا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم گہوارے میں تھے. ایک شخص آیا، امام نے اسے پہلے ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو تم نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے وہ نام مناسب نہیں ہے، اس نام کو تبدیل کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا موسیٰ ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہوگی جسے سرزمین قم پر دفن کیا جائے گا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. چھٹے امام فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُمْ، ہمارے لیے حرم ہے، اور وہ مقام کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی سرزمین ہے؟ فرمایا وہ قم ہے. مفصل روایت میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے، وہ ہے خانہ کعبہ، رسول خدا کا حرم ہے، مولا کائنات امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا حرم سرزمین قم ہے. عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی بیٹی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا تھیں، اور چاروں
फातिमा थी, और सबसे छोटी होने के बावजूद भी इस बीवी का मकाम और अज़मत यह है कि इसे फातिमा कुबरा के नाम से याद किया गया है। बहुत से फ़ज़ाइल की मालिक, बहुत अजीम फ़ज़ाइल की मालिक, वो बीबी के जिसके अलक़ाबात में से एक लक़ब आलिमा-ए आले मोहम्मद नक़ल हुआ। आले मोहम्मद के घराने की आलिमा। तारीख़ में मिलता है कि शायद 13 बरस की सिन थी। कुछ लोग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपके घर पर तशरीफ़ लाए। आने का मकसद कुछ सवालों के जवाब दरियाफ़्त करना था, लेकिन तारीख़ ने लिखा इमाम घर पे मौजूद नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे। कनीज़ ने पूछा क्या बात है, कहा कुछ सवालात थे। इमाम रज़ा घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे। जब बीवी ने सुना कि कुछ सवालात लेकर आए थे तो बीवी ने कनीज़ से कहा कि सवालात लेकर आओ। आपने उन सवालात के जवाब उनके लिए बयान किए, नकल किए। तारीख़ लिखती है कि अब ये आने वाले जवाबात मौसूल करने के बाद वापस अपने घरों की तरफ पलट रहे थे कि शहर के बाहर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा। जब इन्होंने इमाम को देखा, इमाम की खिदमत में गए, दस्तबोसी की खिदमत में अर्ज़ अदब किया। इमाम ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा कि मौला कुछ सवालात थे लेकिन आपसे मुलाकात न हो सकी। आपकी साहबजादी ने उनके जवाबात तहरीर किए। इमाम ने फरमाया कि लाओ मुझे दो। इमाम की खिदमत में जवाबात भेजे गए, दिए गए। इमाम ने जब मुलाहिज़ा किया तो इमाम ने वो जुमला फरमाया कि जो रसूल खुदा ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के लिए इरशाद फरमाया था। यहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अपनी इस दुख्तर, इस मासूमा बेटी के लिए फरमाते हैं फ़िदाहा अबूहा, यानी तुम पर तुम्हारे बाबा कुर्बान हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है आलिमा आले मोहम्मद। मुतअद्दिद रिवायात की रिवायत करने वाली राविया, बिलखुसूस हदीस गदीर की एक रिवायत करने वाली शख्सियत जनाब मासूमा कुम है। 8 रिवायतें इस बीवी से नकल हुई हैं, जो इस बीवी ने नकल की हैं, और तकरीबन 8 की 8 रिवायत विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती हैं। कुम, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि सरज़मीन इल्म है, मुज्तहिदीन उस सरज़मीन पर परवान चढ़ते हैं। वो मुज्तहिदीन इस बीबी की बारगाह में आकर जब किसी इल्मी मसले में उलझ जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता, तो इस बीवी की बारगाह में आकर इस बीवी से तवस्सुल करते हुए दिखाई देते हैं। मुल्ला सदरा ख़ुद अपनी तहरीर में ये लिखते हुए दिखाई देते हैं। उनके अलावा दूसरे मुज्तहिदीन की कतारें इस बीबी के हरम पर आपको दिखाई देती हैं। अल्लाह आयतुल्लाह फ़ाज़िल दनकरानी फरमाते हैं कि मैं एक मसले में परेशान था कि क्या करूं। बीबी के पास गया, तवस्सुल किया, और मुझे वो इस बीबी के दर से वो कुछ मिला कि जो शायद 60 साल की बहस व गुफ्तगू के अंदर नहीं मिलता। ये कौन है? इस बीबी की एक खुसूसियत जो रिवायात में ज़िक्र हुई वो है मासूमा। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जो ज़ियारत नक़ल हुई उसमें इमाम ने फरमाया कि मंज़ार अल मासूमा बिकुम, जिसने मासूमा की ज़ियारत कुम में की। यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास जो कुम के रहने वाले लोग इमाम की ज़ियारत पे आ रहे हैं, जनाब बीबी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, तो इमाम ख़ुद फरमाते हैं ए साद, हमारी एक कब्र तुम्हारे पास है, यानी शहर कुम में, तुम कुम के रहने वाले हो। तो फ़ौरन साद अशरी कहते हैं कि फ़ातिमा बिनत मूसा। इमाम फरमाते हैं हाँ, मंज़ार अल मासूमा बिकुम वजबत लहुल जन्ना। यानी 2 चीज़ें यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस बीबी के लिए फरमा रहे हैं। एक कि नाम अगरचे इस बीबी का फ़ातिमा है, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस बीबी को फरमाते हैं मासूमा। दूसरी चीज़ फरमाते हैं कि जो इसकी ज़ियारत करेगा कमन ज़ारनी, गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। और तीसरी चीज़, इसकी ज़ियारत का असर, इसकी ज़ियारत का नतीजा जन्नत है।
اس بی بی کی تیسری ایک صفت جو علماء کے درمیان میں مشہور ہے، مورخین نے لکھی ہے، وہ ہے کریمہ اہل بیت۔ 40 راتیں چلہ کاٹنے کے بعد آیت اللہ مرعشی کے والد محمود مرعشی، جو کہ نجف میں چلہ کاٹ رہے تھے، کسی طرح جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت انہیں نصیب ہو جائے، کہتے ہیں کہ انہیں چھٹے امام یا 5ویں امام خواب میں آئے اور کہا کہ علیک بکریمت اہل بیت، علیک بکریمت اہل البیت، یعنی اشارہ ہو رہا ہے کہ تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو مت ڈھونڈو، اگر ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، ان کی ایک بیٹی کم میں موجود ہے، اس کی قبر کی زیارت کرو۔ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ ہمارے والد اس خواب کے بعد ہر سال اپنے پورے گھر والوں کو لے کر معصومہ کم کے حرم میں 2 مرتبہ سال میں تشریف لاتے تھے، اور جب ان کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی اس کام کو کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کم میں آ کر ساکن ہوئے۔ اور وہ افراد کہ جنہوں نے آیت اللہ مرعشی کو درک کیا ہے، دیکھا ہے، وہ نقل کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی سب سے پہلے زائر جناب معصومہ کم کے ہوا کرتے تھے۔ عبودیت کا عالم یہ تھا کہ آج بھی وہ عبادت گاہ جہاں آپ نے 17 دن عبادت پروردگار میں گزارے، آج بھی وہ مقام بیت النور کے نام سے کم کی سرزمین پر آپ کے حرم سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ صاحب کرامت بیوی، ایسی کرامت کہ امام رضا علیہ السلام خاص طور پر اس بی بی کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض افراد کو اس بی بی کے حرم میں بھیج رہے ہیں۔ ایک دیندار شخص ہے، بہت سے علماء اس سے التماس دعا کی کہتے تھے، حاج محمد کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام سے باہر نکلا، دیکھا ایک جوان ہے جو امام کے حرم سے باہر آ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا جوان یقیناً صاحب دل ہے، صاحب معرفت ہے۔ اس کے قریب گیا، کہا گریہ کرتے ہو کیوں؟ اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہا کہ میں اپاہج تھا، نہ میرے جسم میں جان تھی، نہ میرے پاؤں میں، نہ ہاتھوں میں، بول نہیں سکتا تھا، صرف سنتا تھا۔ کہا میرے ماں باپ ہمیشہ امام رضا علیہ السلام کی زری پر لاتے تھے اور مجھے اس زری سے باندھ دیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، پھر وقت مقرر پر آتے تھے، مجھے لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ میری ماں نے گزشتہ کی طرح سے میرے بابا سے کہا کہ چلو حرم امام رضا تہران سے مشہد، تو اس کے باپ نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس نے ضد کی، بالآخر وہ لے کر پہنچے، اور پھر ان کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ شام کو میں نہیں لینے آؤں گا، میں لینے آؤں، کون لینے آئے گا؟ کہا میں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا، کہا مولا انہیں نہیں معلوم کہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اگر مجھے شفا نہیں دیتے تو آپ مجھے اس دنیا سے اٹھا لیں۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ زری کا ایک ایک بند کھلا، ایک نور اس زری سے باہر آیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے مرتضیٰ کھڑے ہو۔ تو میں نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس سے تم اپنی موت کو مانگ رہے تھے۔ میں تھوڑا سا لنگڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا، کہا کہ میری ٹانگ میں ابھی کچھ لنگ ہے۔ کہا اس کے لیے تم میری بہن کے حرم معصومہ کم کے حرم کم میں جاؤ۔ یہ مرتضیٰ کہتا ہے کہ میں مسافر خانے پہنچا، جب میری ماں نے دیکھا تو اس کو برداشت نہ ہوا۔ بہرحال کس طرح سے ایک مرتبہ میرے والدین کو ایک نئی زندگی ملی۔ میں عصا کا سہارا لے کر کم حضرت معصومہ کی زری پر پہنچا، زری کے قریب جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ اے مرتضیٰ تم ہمارے حرم میں عصا کا سہارا کیوں لیتے ہو؟
بس یہ سننا تھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کے بعد مجھے عصا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے جناب معصومہ کم، جس کی کرامت خود امام رضا علیہ السلام اس انداز میں ظاہر کر رہے ہیں۔ اور شفاعت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ اس معصومہ کم کی زیارت کے وہ جملے ہیں جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلب منی معنا فیہ۔ عجیب جملہ ہے یہ آخری جملہ، یہ امام فرما رہے ہیں کہ جو ہم ایک زائر جاتا ہے اس بیوی کے حرم میں، فرماتا ہے فلا تسلب منی معنا فیہ، یعنی یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جو معصومین کی زیارت میں ملتا ہے کہ اللہ یسلبنا معرفتکم، پروردگار ہماری ان ہستیوں کی نسبت جو معرفت ہے اسے ہم سے جدا نہ کرنا۔ یہاں پر اس بیوی کی زیارت پڑھتے پڑھتے ظاہر کہتا ہے فلا تسلب منی، ہم سے اس بیوی کو سلب، اس بیوی کو ہم سے دور نہ کر، معنفی ہے جس مقام پر ہم ابھی ہیں موجود ہیں اس مقام کو ہم سے سلب نہ کرنا۔ تو اس بیوی کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، کم کی سرزمین پر ایک مرتبہ کہتی پڑی، تاریخ نے لکھا کہ علماء نے 40 دیندار افراد کا انتخاب کیا، 400 افراد کو بلایا، ان 400 میں سے 40 کا انتخاب کیا اور ان کو حرم معصومہ کم میں یہ کہا کہ تم یہاں پر دعا کرو کہ یہ کسی طرح سے بارش آ جائے، بیوی سے توسل کرو۔ ایک دیندار انسان، ایک متدین شخص عالم خواب میں مرزا کمی کو دیکھتا ہے، مرزا کمی کہتے ہیں یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ کہا کہ قحطی پڑی ہوئی ہے اور ہم یہاں دعا کے لیے آئے ہیں، توسل کے لیے آئے ہیں بیوی سے۔ کہا قحطی کا توسل بیوی سے؟ کہا اس کے لیے تو ہم کافی ہیں جو ان کے نوکر ہیں، تم اتنے معمولی سے کام کے لیے اس شخصیت کے پاس آئے ہو۔ وہ شخص خواب سے اٹھا، اس نے سب اپنے دوستوں کو، وہاں موجود افراد کو بیان کیا، خواب علماء کے پاس پہنچا، سارے لوگ بیوی کے حرم میں آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسارت ہو، بیوی کا مقام اتنا عظیم۔ کہا یہ وہ بیوی ہے کہ جو کائنات میں موجود تمام انسانوں کی شفاعت کر سکتی ہے۔ یہ قحطی کا مسئلہ، یہ بارش کا مسئلہ بہت معمولی مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ فاطمہ معصومہ ہے اور اس بیوی کی محبت امام رضا علیہ السلام سے بالکل ویسی ہے جیسے جناب امام حسین علیہ السلام کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ، بالکل ویسی جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت معصوم امام بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے اس بیوی کی عظمت معصوم امام بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک اہم خصوصیت جو اس بیوی کی امامزادوں میں دکھائی دیتی وہ یہ کہ یہ ان چند مخصوص افراد میں سے اس بیوی کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی زیارت خود معصوم امام نے بیان کی۔ بہت سارے امامزادے ہیں لیکن ہر امامزادے کی زیارت معصوم امام نے بیان نہیں کی، شیخ صدوق نے بیان کی، شیخ مفید نے بیان کی، لیکن یہ جناب معصوم کم ان امامزادوں میں سے ایک فرزند امام، دختر امام ہیں کہ جن کی زیارت خود معصوم امام یعنی امام رضا علیہ السلام نے بیان کی۔ لہذا ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آخر میں ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کریں گے، پروردگار ہمیں جنت میں شفاعت حضرت معصومہ کم عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ فاقد امتحان